الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ حضرات، کس وقت اور کن حالات میں کیا کرنا ہے، اس کو قرآن کی رہنمائی میں جاننا ضروری ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن کی رہنمائی کو چھوڑ کر اپنے جذبات کو رہنما بنا لیا ہے۔ میں قرآن سے ایک بات رکھ کر کے اور پھر جدید ترقی یافتہ لوگوں میں سے ایک قوم کا عمل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان دونوں کی روشنی میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو خود فیصلہ کرنے کے لیے چھوڑ دوں گا کہ آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے، خصوصاً آج کے پوری دنیا میں جو حالات ہیں۔ سورہ فتح آیت نمبر 22 میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ یہ سورہ فتح آیت نمبر 22 ہے۔ اس میں اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اگر یہ انکار کرنے والے آپ سے جنگ لڑتے تو پیٹ پھیر کر بھاگتے اور پھر نہ پاتے اپنا حمایتی اور مددگار۔ یعنی اس آیت سے یہ واضح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت طاقت میں تھے، اور مشرکین جو ہٹ دھرمی اور انانیت پر اڑے ہوئے تھے وہ کمزور تھے۔ یہ صلح حدیبیہ سے متعلق آیت ہے، اور یہ پوری سورت ہے سورہ فتح۔ یہ صلح حدیبیہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک واضح رہنمائی ہے، لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے صلح حدیبیہ سے رہنمائی لینے کی بجائے وہ اپنے جذبات سے رہنمائی لے رہے ہیں۔ مختصر واقعہ یہ ہے، اہل علم تو جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1500 آدمیوں کو لے کر کے کعبے کے طواف کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے، اور جب کعبہ 18 میل کے فاصلے پر رہ گیا تو مشرکین مکہ نے آپ کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ آپ وہیں رک گئے اور 15 دن تک آپ اور مشرکین سے بات ہوتی رہی۔ مختصر پورا واقعہ بتانا مقصود نہیں، پورا واقعہ تو بہت لمبا ہے اور مجھے بہت ہی مختصر چند منٹ بات کرنی ہے۔ مشرکین 15 دن کی گفتگو کے بعد ایک معاہدہ تیار ہوا، جس کی مختصر کچھ چیزیں یہ ہیں کہ مشرکین نے کہا کہ اس سال آپ کعبے کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے مان لیا۔ اگلے سال آئیں گے، 3 دن سے زیادہ داخل نہیں رہ سکتے اس کے اندر، یہ بھی مان لیا۔ معاہدے کی ساری شرطیں تقریباً بڑی ہی عجیب تھی۔ مثلاً جب معاہدہ لکھا جانے لگا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے والے انہوں نے کہا بسم اللہ رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کاٹ دیا گیا۔ تو لکھنے والے نے لکھا محمد رسول اللہ کی طرف سے معاہدہ، انہوں نے کہا رسول ہم ان کو نہیں مانتے، اس کو بھی کاٹے۔
آج کا مسلمان ہوتا تو لڑ جاتا، کہتا لفظ رسول کا کاٹنا تو حرام ہے، لیکن اللہ کے رسول نے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ جب جھگڑے سے بچنا مقصد ہوتا ہے تاکہ ہم کو موقع مل جائے تعمیری کام کرنے کا، تعمیری کام جھگڑے کے ماحول میں نہیں ہوتا، امن کے ماحول میں ہوتا ہے، امن لازمی شرط ہے۔ تو پیغمبر نے جھگڑے سے بچنے کے لیے حق اور ناحق نہیں دیکھا، بلکہ یہ دیکھا کہ جھگڑا کیسے ختم ہوگا، تو آپ نے لفظ رسول کو بھی کاٹ دیا۔ اور پھر ایک لمبی داستان ہے جس کی تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا، ان کی ساری شرطوں کو پیغمبر نے مان لیا۔ بظاہر صحابہ کو بھی یہ لگا کہ دب کر صلح ہو رہی ہے، لیکن اس صلح کو اللہ نے فتح قرار دیا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ صحابہ اس کو حال کے اعتبار سے دیکھ رہے تھے اور اللہ اور اس کا رسول مستقبل کے اعتبار سے دیکھ رہے تھے، یعنی اس صلح کے ذریعے تعمیری کام کا موقع ملے گا اور اس کے ذریعے پھر یہ مکہ فتح ہو جائے گا۔ اور مسلمانوں کے یہاں تمام مصلحتوں میں سب سے بڑی مصلحت دعوت کی مصلحت ہے، دعوت کی مصلحت پر دنیا کی تمام مصلحتوں کو قربان کر دیا جائے گا۔ یہ الگ موضوع ہے اور اس پر 1 گھنٹہ بھی بولا جائے تو کم ہے کہ اس وقت پوری دنیا، سعد و نادر چھوڑ کر پوری دنیا کے عوام اور خواص، یعنی مولوی اور غیر مولوی، دعوتی ذہن سے خالی ہے، ٹوٹل خالی۔ ان کی سمجھ میں ساری باتیں آئیں گی لیکن ان کی سمجھ میں دعوت نہیں آتی۔ اور اللہ نے یہ قرآن میں طے کر دیا، جیسے ایک درخت اپنے حقیقی بیج سے اگتا ہے، نہ کہ پلاسٹک کے ہم شکل بیج سے، ویسے اس امت مسلمہ کی سرخروئی اور سربلندی کامیابی صرف اور صرف دعوت اللہ میں چھپا کر رکھا ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کو آگ سے بچانے اور جنت میں جانے کا جو پیغام قرآن میں ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ اگر اسے نہیں کرو گے تو سب کے باوجود تم برباد ہو جاؤ گے، تمہاری ساری ترکیب، ساری پلاننگ سب دھری کی دھری رہ جائے گی، تم دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے۔ تو ترجیح کے درجے میں دعوتی مصلحت ہے، اور آج دعوتی تمام مواقع کو ہم اپنی نادانی سے ذبح کر رہے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صلح کر لیا، اور اس صلح کے نتیجے میں جو کام 20 سال میں نہیں ہوا تھا، اس صلح کے بعد 2 ہی سال میں مکہ فتح ہو گیا، اور اس کے اعتراف کی تمام کے تمام لوگ جوک در جوک ایمان میں داخل ہو گئے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور یہ قرآن نے بھی کہا، سورہ انفال آیت نمبر 61 اور 62 میں کہا کہ اگر مشرکین صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ ان سے صلح کر لیجئے، اور 62 نمبر کی آیت میں سورہ انفال کی کہا کہ اگر وہ صلح کے ذریعے، مفہوم ادا کر رہا ہوں، اگر وہ صلح کے ذریعے دھوکہ دینا چاہیں، جس کو ترجمہ دیکھنا ہو دیکھ لیں 61 اور 62 سورہ انفال میں، دھوکہ دینے چاہیں تو تمہاری اللہ کافی ہے، یعنی رزق کے ساتھ بھی صلح کر لیجئے۔ صلح اتنا مطلوب ہے اللہ کو، اللہ حکم دے رہا ہے کہ وہ صلح کی طرف مائل ہو تو آپ بھی صلح کر لیں، اور اگر اس صلح کے ذریعے آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو بھی صلح کر لو، رزق کے ساتھ بھی، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ نساء میں کہا کہ صلح تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ جس قرآن میں صلح کو اتنا اہمیت دی گئی، اس قرآن کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے صلح سے کتنے دور ہیں؟ پیغمبر طاقت میں ہونے کے باوجود صلح کر لے رہے ہیں، ان کی اشتعال انگیز باتوں کے باوجود، ان کی بہت ساری نازیبہ شرطوں کے باوجود پیغمبر طاقت میں ہونے کے باوجود صلح کر لے رہے ہیں، اور ہم کسی لائق نہیں اس وقت، آج کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس اعتبار سے ہم کسی لائق نہیں، پھر بھی ہم صلح کے لیے تیار نہیں، پھر بھی ہم اکڑے ہیں، ہمارے لوگ اشتعال انگیز باتیں کرتے رہتے ہیں، تمام یوٹیوب پر دیکھیے، بالکل یہودیوں والی روش ہے، جیسے یہودیوں پر جب زوال آیا اور رومی حکومت کے
محکومی میں آئے تو یرمیہ نام کے نبی ان کو سمجھایا کرتے تھے، اس وقت اشتعال انگیزی کا اور بغاوت کا وقت نہیں بلکہ تعمیری کام کرو۔ تو لوگوں نے ان کو کہا ایک تو نقت بصر کا وقت نصر کا جو ہے ایجنٹ ہے، اور اس کے نتیجے جب انہوں نے بغاوت کیا یہود نے تو وقت نصر نے یروشلم کی اینٹ سیڑھ بجا دیا، 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، 6 لاکھ کو پکڑ کے لے گیا، غلام بنایا۔ آج بھی یہی ہے، آج کوئی آدمی صلح کی تعمیری کام کی بات کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ تو فلاں کا ایجنٹ لگتا ہے، اور یہ خالی چلا کر پوری قوم کو سینکڑوں سال سے تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ بڑے وفادار ہیں۔ کاش ہم قرآن کی رہنمائی میں سمجھنا اور غور کرنا شروع کر دیں تو ساری باتیں 2 4 کی طرح آیا ہیں، بینات واضح طور پر جب قرآن میں احکامات آ گئے تو اس کے بعد تو پھر چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن المیہ یہ کہ لوگ قرآن سے رہنمائی نہیں لے رہے۔ اب لوگ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ تو نبی تھے اور اس دور کی سچویشن اور حالات کچھ اور تھے، آج کا جو حال ہے اس میں ممکن نہیں۔ چلیے میں آج کے دور کا ایک واقعہ بتا دوں آپ کو کہ پیغمبر کا یہ عمل قیامت تک کے لیے، اور جو بھی اس کو اپنائے گا 100% کامیابی پائے گا، اور جو اس سے راہ فرار اختیار کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ 1945 میں جاپان کا صنعتی شہر ہیروشیما پر جب امریکہ نے بم باری کیا، پورا ہیروشیما تباہ ہو گیا، اور ناگاساکی بھی ایک دوسرا شہر ہے وہ بھی تباہ ہو گیا۔ اس وقت امریکہ کا جنرل جاپانی حکمراں سے جن شرائط پر دستخط کرایا ہے، میں اس جنرل کا نام اس وقت بھول گیا ہوں، ان میں سے 2 شرطیں یہ تھیں کہ تم جنگی ہتھیار نہیں بنا سکتے اور کسی جنگی مہم میں حصہ بھی نہیں لے سکتے۔ بظاہر یہ بہت ہی عجیب چیزیں تھیں، لیکن جاپانی حکمراں جو تھا بہت سمجھدار تھا، بڑا دانشمند تھا۔ اس نے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹرن پر امریکی جنرل کی ساری شرطوں کو مان لیا، اس نے سگنیچر کر دیا کہ ٹھیک ہے تمہاری ساری شرطیں منظور ہیں، جو تم نے کہا وہ سب ہم نے مان لیا۔ اس کے بعد اس جاپانی حکمراں نے یہ کہا کہ اس کے علاوہ تو ہمیں کچھ کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے کہا ہاں اس کے علاوہ کچھ بھی کریے۔ اب اس نے پھر جاپان کے تمام انٹلیکچوئلز کی ایک ہنگامی میٹنگ بلائی، اور اس میں اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کھوئی ہوئی عزت دوبارہ بحال ہو جائے اور ہم ذلت سے پھر عزت کے مقام پر پہنچ جائیں، ہم تنزلی سے پھر ترقی کی چوٹی پر پہنچ جائیں، ہم دنیا میں پھر صف اول کے لوگوں میں ہو جائیں، تو ہمیں صرف 2 تعمیری کام کرنا ہے۔ پہلا تعمیری کام اس نے کہا ہمیں ایجوکیشن میں اتنی محنت کرنا ہے کہ ہم اس زمین پر اول نمبر کے لوگوں میں ہو جائیں، اور دوسرے ہمیں دولت کو حاصل کرنے کی اتنی محنت کرنی ہے پری پلان کہ دولت میں ہم دنیا میں سب سے آگے ہو جائیں۔ ان کے قوم کے دانشوروں نے 100% اس سے اتفاق کیا، اور حکومت اور عوام دونوں مل کر کے اس مشن کو پورا کرنے میں لگ گئے۔ ٹھیک 25 سال کے بعد امریکہ کے CIA نے یہ اطلاع دیا کہ جاپان ایک اکونامیکل دیو بن کر کھڑا ہو گیا ہے، اکونامیکل سپر پاور ہو گیا۔ اور جب کوئی آدمی اکونامیکل اعتبار سے مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر سارے چیزیں آپ سے اس کی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ یہ 2 مثالیں ہم نے دیا جو قرآن نے کہا سورہ نساء میں صلح بہتر ہے۔ جاپان نے صلح کر لیا تو 25 سال کے بعد اپنی کھوئی ہوئی عزت کو دوبارہ بحال کر لیا، بلکہ پہلے سے زیادہ طاقتور، پہلے سے زیادہ مضبوط، سپر اکونامیکل سپر پاور بن گیا وہ۔
یہ دو مثالیں. ایک تو پیغمبر کی مثال. پیغمبر نے جب مشرکین کی تمام نازیبا شرطوں کو ایک طرفہ طور پر مان لیا اور اسے صلح کر لیا، تو جو کام پیغمبر 20 سال میں نہیں کر پائے تھے وہ 2 سال میں ہو گیا. اور جاپان نے جب امریکہ کی تمام ایک طرفہ شرطوں کو مان لیا اور تعمیری کام کیا تو 25 سال کے بعد وہ کامیاب ہو گیا. آج ہم ان دونوں واقعوں کو سامنے رکھ کر کے ذرا اپنا جائزہ لیں. ہم پوری دنیا میں بے شمار دھواں دھار تحریکیں چلا رہے ہیں. میں نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں ورنہ بعض لوگ ہضم نہیں کر پائیں گے، ابل پڑیں گے. جب سے دنیا بنی کبھی بھی اتنی قربانی مسلمانوں نے نہیں دیا جتنا آج بعض تنازع کو حل کرنے کے لیے بے پناہ دولت اور بے پناہ جانوں کی قربانی دی. تقریباً 100 سال ہونے جا رہے ہیں. بجائے کامیابی کے اور ناکامی بڑھ گئی اور مخالفین کا ایریا اور بڑھ گیا. ہم تنگ ہوتے چلے گئے. یہ تو قرآن اور حدیث کی واضح رہنمائی خلاف ہے. قرآن اور حدیث میں اس کے ثبوت موجود ہیں. اگر اہل حق اخلاص کے ساتھ صحیح پیٹرن پر کسی چیز کو حاصل کرنے کی محنت کریں گے تو یقینی طور پر ان کو وہ چیز ملے گی. ان کو 100 سال کے قریب ہو گیا نہیں ملا. اس سے پتہ ہی چلا انہوں نے جذبات کو رہنما بنایا. جو قوم جذبات کو رہنما بنائے گی وہ کل کے بجائے آج ہی ہلاک اور ذلیل ہو جائے گی. اور جو قوم اللہ کی کتاب کی رہنمائی میں چلے گی، یہ ممکن نہیں کہ ساری دنیا مل کر اس کو ناکام کر دے. ساری دنیا مل کر کے اگر اس کو ناکام کرنے کی کوشش کرے پھر بھی وہ کامیاب ہوگا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان قرآن کی رہنمائی میں کوئی کام کرے، اپنے جذبات کو رہنما نہ بنائے، اللہ کی کتاب کو رہنما بنائے. بالقرآن حکم و امامہ، قرآن ہمارا حاکم و امام. قومی عظمت و نجات کی علامت کے طور پر تو اللہ کی کتاب کو سینے سے لگا کے چوم رہے ہیں، لیکن رہنما کتاب کی حیثیت سے اس کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے ہم نے. تو اس کے نتیجے میں اللہ بھی عملی طور پہ دکھا رہا ہے کہ ہم تمہیں دنیا میں جوتا لگوا رہے ہیں، پوری دنیا میں جوتا کھا رہے ہیں، اور پھر بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. بات بڑی لمبی ہو جائے گی. اب میں اس کو دوسرے بیان میں لاؤں گا کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی تو لوگ دیکھ نہیں پائیں گے. دیکھ میں تفصیل سے لاتا کہ یہ جو پوری دنیا میں ہم جوتا کھا رہے ہیں، یہ کوئی ہمیں جوتا نہیں کھلا رہا ہے بلکہ اللہ کی طرف سے کھلوایا جا رہا ہے. ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعم علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ جو نعمت کسی قوم کو دے دیتا ہے اس کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل لے. یعنی اندرون میں اگر آپ کے خیانت آ گئی، وعدہ خلافی آ گئی، جھوٹ آ گیا، تو پھر ذلیل ہونا ضروری ہے. یقینی ہے ذلیل ہونا، کامیابی ملے گی نہیں. سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ یہ دین ایک امانت ہے، دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانا یہ فرض ہے تاکہ وہ آگ سے بچ جائیں. دنیا کے تمام انسانوں کے ہم خیر خواہ بنا کے بھیجے گئے. یہ دین ایک امانت ہے، دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری تھی. اس پر ساری اسے کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں. ورنہ میں سمجھتا ہوں 4 سال میں پوری دنیا کے سارے مسائل جتنے ہوں، جس ملک کی شکل میں کسی کا نام نہ لے رہا ہوں، پوری دنیا میں جتنے مسائل ہیں آپ وہ سب حل ہو جائیں گے. بہت مضبوط تاریخی حقائق بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں. قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے. قرآن حدیث بھرا پڑا ہے اس کی تائید میں. یہ کسی کی سمجھ نہیں آتا. اللہ کے نبی غیر مسلموں غم میں رویا کرتے تھے. جمعے کو سورہ کہف پڑھ لو. سورہ کہف میں جانتے بھی ہو کیا لکھا ہوا؟ اس پر عمل نہ کر کے خالی پڑھتے رہو، فائدہ ہوگا. لعنت برستی ہے ایسے لوگوں پر. سورہ کہف آیت نمبر 6 میں کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. شاید آپ ان کے پیچھے اس غم میں اپنے کو ہلاک کر ڈالیں گے اس بات پر کہ ایمان نہیں لاتے. اللہ کے نبی غیر مسلموں غم میں اتنا روئے کہ اللہ نے کہا کیا ہلاک کر لو گے اپنے کو؟ کب آدمی روتا ہے؟ جب محبت ہوتی. دنیا کے تمام غیر مسلموں سے محبت تھی، ہم نفرت بانٹ رہے ہیں جس کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں. تو مسئلے کا حل تعمیری کام میں ہے.
مسئلے کا حل صلح میں ہے، مسئلے کا حل قرآن کی رہنمائی میں ہے۔ جو ان تینوں چیزوں کو چھوڑ کر جذبات کو رہنما بنائے گا، اپنے سطحی لیڈروں کو رہنما بنائے گا، وہ یہاں بھی ناکام ہو جائے گا اور وہاں بھی ناکام ہو جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔